وہ جگہ ہوگی جہاں سے میرا تعلق ہے. اور اس کے لیے میں نے عابد صدیق صاحب جو روزنامہ دھرتی کے ایڈیٹر ان چیف ہیں ان کا انتخاب کیا اور ان سے اس فرمائش کا اظہار کیا. گو کہ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہاں پہ کافی نامساعد حالات ہیں اور کنسٹرکشن جاری ہے, آپ اس ارادے کو ترک کر دیجئے اور ہم کوئی دوسری اچھی جگہ ارینج کر دیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ضد جو ہے وہ ہمارے شاید ٹرائب میں شامل ہے. میں نے اصرار جاری رکھا اور بالآخر ملک اعجاز قمر صاحب اور عابد بھائی انہوں نے میری جو درخواست تھی اس کو آنر کیا, اور اس حوالے سے آپ سب شخصیات یہاں موجود ہیں. اور بارہ آپ نے یہ کہا کہ یہ تقریب مختصر ہے, لیکن یہ تقریب میرے لیے بہت بڑی ہے کیونکہ آپ تمام شخصیات جو یہاں موجود ہیں وہ اپنی اپنی ذات میں انجمن ہیں. آپ سب لوگ ایک بہت بڑا اپنا حلقہ اثر رکھتے ہیں, اور آج آپ اگر 30 لوگ موجود ہیں تو آپ کے سینکڑوں فالوورز ہیں. آپ کی موجودگی کے حوالے سے ان سب کی جو موجودگی ہے وہ یہاں ممکن ہوئی ہے. میں آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں. اور میرے تایا جی سردار صدیق خان جو میرے والد کی جگہ ہے یہاں موجود ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے آج کے مہمان خاص یہی ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور اگر آپ میری کتاب کا انتصاب دیکھیں تو میں نے اپنے والد, میری والدہ یہاں موجود ہے, اپنی بیٹی ہائکہ خان ان کے نام کیا کیونکہ میرے والد اور والدہ کی جو تربیت اور محنت تھی اسی کی بدولت یہ ممکن ہو سکا کہ میں لکھ سکتی, میں پڑھ سکتی, میں سوچ سکتی اور معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی. اور اپنی بیٹی ہائکہ خان کو میں ہمیشہ اس لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ اس کا وقت تھا جو اس نے مجھے دیا تاکہ وہ وقت میں کشمیر کے حوالے سے, لکھنے پڑھنے کے حوالے سے صرف کر سکوں. اور کبھی کبھی میں اس پہ شرمندہ بھی ہوتی ہوں کہ شاید میں نے اس کا بہت زیادہ وقت لے کے دوسرے کاموں پہ لگایا, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہائکہ میری ایک بیٹی ہے, لیکن میرا جو کام ہے وہ کشمیر کے بہت سارے بیٹے اور بہت ساری بیٹیوں کے لیے ہے. اور میری وہ آواز جو ان بچوں کے لیے بلند ہوتی ہے وہ دنیا میں زیادہ سنی جاتی ہے. اور میں نے پریفر کیا اپنی دھرتی کے بچوں اور بچیوں کے لیے کام کرنا. رونق حیات صاحب آپ یہاں موجود ہیں کراچی سے, یہاں تشریف لائے. الطاف بھائی, فاروق رشید صاحب, اور رونق حیات صاحب کی حوصلہ افزائی کے بغیر اس کتاب کی تدوین اور اشاعت ممکن نہیں تھی. طاہر خواجہ صاحب موجود ہیں, ہمارے ہیوسٹن کے ساتھی, فرینڈز آف کشمیر کے انتہائی متحرک ہم کہیں گے کہ ساتھی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کی ٹف لائف میں کس طرح سے ہم کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں. فرینڈز آف کشمیر کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے, ہمارا کسی سماجی جماعت سے, کسی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم کشمیر کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کی اور آگہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں کشمیر کے مسئلے سے صحیح آگاہی یا واقفیت نہیں ہے ادھر تک ہم یہ پیغام دیں کہ کس طرح کشمیری گزشتہ 72 سالوں سے اپنے بنیادی حق آزادی سے جینے کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس جنگ میں ہمارے سینکڑوں, ہزاروں نہیں لاکھوں شہداء اپنی دھرتی کی نظر اپنی جان کر چکے ہیں. عابد صاحب کی میں اس لیے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ہم بہت فریکوینٹلی وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے تقاریر کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, کانفرنسز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں. اور میں نے جب بھی کوئی بھی خبر ان کے لیے بھیجی, مسعود حنیف صاحب یہاں موجود ہیں تلافی اخبار کے, ڈیلی جموں کشمیر, ورلڈ ویو, آپ سب نے اس کا بہت آنر کیا. اور کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شاید کہیں اچھی نہ لگیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا. اور فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے میں ایک
جو بات ہے وہ کہنا چاہوں گی کہ میں نظریے الحاق پاکستان کی حامی ہوں، لیکن فرینڈز آف کشمیر کی بیوٹی یہ ہے کہ چاہے آپ الحاق پاکستان کے حامی ہوں، چاہے آپ خود مختار کشمیر کے نظریے کے حامی ہوں، ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے اپنے بنیادی حق خود ارادیت پر، اور پھر اس کے بعد ہمارے ووٹس یہ طے کریں گے کہ ہمارا رستہ کدھر کو جاتا ہے۔ اورنگزیب پروانہ صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کی شاعری سننے کا موقع ملا، مجھے افسوس ہے کہ آج ہم نہیں سن سکے، لیکن انشاءاللہ جب بھی نیکسٹ نشست ہوگی تو ہم ضرور آپ کی شاعری سے بہرور ہونا چاہیں گے۔ میری خالہ یہاں موجود ہیں، میری کزنز یہاں موجود ہیں، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویمن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہیں، تو مجھے اپنی بچیوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھروں سے باہر نکل کے جو یہ اضافی کام ان کے لیے ہیں، کیونکہ وہ ماں بھی ہیں، وہ بہن بھی ہیں، وہ بیٹی بھی ہیں، وہ بیوی بھی ہیں، اور ہر طرح کے رشتے وہ نبھا کے اور پھر اپنی جابس پہ جا کے اور یہ ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، تو میں ان تمام خواتین کو، ان بچیوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو یہاں رہ کے بھی کوشش کر رہی ہیں کہ معاشرے کی جو تعمیر و ترقی ہے اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اور حجازی صاحب نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا، اور ایز اے براڈ کاسٹر کل آپ نے بڑا خوبصورت لفظ ڈی آئی جی صاحب نے بہت عرصے بعد سننے کا موقع ملا یوز کیا، صداکار۔ تو بحیثیت صداکار ریڈیو اور ٹی وی کی پروڈیوسر کے بہت عرصے بعد میں نے ایک بہت اچھی آواز بھی سنی۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ ادھر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور ڈی آئی جی صاحب راشد نعیم، میں آپ کی عزت مشکور ہوں کہ یہ محفل جو ہے آپ کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور ایک بہت زبردست میسج آپ نے اپنی گفتگو میں دیا جو یقیناً آج کل کے حالات کے حوالے سے اہم نکتہ ہے۔ اور سعود الرحمان صاحب، مسعود الرحمان صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کی جو صحافت کی تربیت ہے، آپ نے جب ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کا علم و فن اور ادب اور فکر کا عکاس تھا، بہت محظوظ ہوئی میں آپ کی گفتگو سے، اور میرے خیال میں ایسے آفیسرز اس دھرتی کے لیے آنر ہیں کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو صرف طاقت اور اختیار نہیں رکھتے بلکہ ذہن اور فکر بھی رکھتے ہیں، اور ایسی ہی شخصیات جو ہیں وہ دھرتیوں کے مستقبل کی روشنی کے عکاس ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں آمد کا۔ اور بہت ساری ارشاد صاحب یہاں موجود ہیں، اور ماریاں بوگیاڑا، آپ کی کتاب میرے خیال میں نے 1998 یا 1999 میں کراچی میں پڑھی تھی، اب وہ مجھے اتنی یاد نہیں ہے، آئی وش کہ ساجد کی طرح مجھے کچھ اشعار یاد ہوتے، لیکن وہ کتاب میں نے ضرور پڑھی تھی۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اردو زبان کے ساتھ ساتھ جو اپنی مقامی لینگویجز ہیں ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائی سردار منشا خان یہاں موجود ہیں، آپ کی یہاں آمد کا بہت شکریہ۔ یہاں پہلی نشست سے لے کے آخری نشست تک اور جو لوگ باہر بھی کھڑے ہیں ان سب کا میں شکر ادا کرنا چاہوں گی، شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ جس طرح کہ رونق حیات صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے بہت سی ایسی اپرچونٹیز تھیں کہ میں بڑے دبستانوں میں جا کر اپنی کتاب کی لانچنگ کر سکتی تھی، جہاں بڑے بڑے شعراء کرام مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر تھے، لیکن میں نے اپنی دھرتی کا، اپنے وطن کا، اپنی مٹی کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ کشمیر میرا پہلا اور میرا آخری حوالہ ہے۔ میں آج فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے جو کام کرتی ہوں، اگر میں امریکہ میں کسی بھی نان پروفٹ کے لیے اس طرح کام کروں، میں ہزاروں ڈالر مہینے کی سیلری لے سکتی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس مٹی کا قرض ہے مجھ پہ اور یہ فرض ہے مجھ پہ کہ میں اپنے وطن کی آزادی کے لیے جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آواز بلند کروں۔ طاہر بھائی، آپ کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ ہیوسٹن میں آپ کو اگر یاد ہو کہ ہاؤڈی مودی ایک ریلی ہوئی تھی بہت بڑی این آر جے اسٹیڈیم میں، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ خود موجود تھے مسٹر مودی کو ویلکم کرنے کے لیے،
اور فرینڈز آف کشمیر بنیادی آرگنائزنگ جماعت تھی کہ ہم نے 30,000 سے زیادہ لوگ جو تھے کشمیر پروٹیسٹ کے نام پہ وہاں جمع کیے تھے، اور ڈیلس، آسٹن، سین انٹونیو، پورے امریکہ سے لوگ آئے تھے، لیکن مینلی طاہر خواجہ تھے جنہوں نے ہیوسٹن میں فرینڈز آف کشمیر کی تمام ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کیا تھا. بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں ضرور تالیاں بجا کے شکریہ ادا کریں. اور جیسا کہ میں نے کہا، طاہر خواجہ صاحب پکے نیشنلسٹ ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ارشاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو میں جب بھی جس چیز کے لیے بھی زحمت دیتی ہوں آپ موجود ہوتے ہیں. اور شازیہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تو فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی. میں آپ یہ شعری محفل ہے اور ایک ادبی کتاب کی میں بہت زیادہ آپ کو نہیں بتانا چاہوں گی، لیکن چیزیں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم اس پہ ایک رپورٹ پیش کی تھی، اور وہ بہت ہمارا ذاتی اوپینین تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ صرف انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اسے مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے وہ مسلم میجورٹی ہونے کی بنا پر اتنے عرصے سے یونائٹڈ نیشنز میں موجود ہے اور حل نہیں ہو رہا. تو میں نے اپنی ایک ذاتی ایفرٹ کر کے میں نے جب اس رپورٹ کو پیش کیا فیبروری میں اس سال، اس ادارے نے جب اپنی رپورٹ ریلیز کی تو اس نے اس رپورٹ کا حوالہ دیا. اس نے وہ تمام مذہبی قدغنیں جو جموں کشمیر کے آکوپائڈ کشمیر میں لگائی گئی ہیں مذہبی رواداریوں کے حوالے سے، ان کا حوالہ دیا اور انڈیا پر پابندی کی سفارشات کی. تو یہ ایک ایسا کام تھا جو پاکستان کی میڈیا تک تو شاید نہیں پہنچا. کوئی خبر چھوٹی عابد صاحب نے ضرور لگائی ہوگی جب میں ان کے کمشنر سے مل رہی تھی یا رپورٹ پیش کر رہی تھی. لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. فرینڈز آف کشمیر کے پلیٹ فارم سے مجھے موقع ملا کہ میں سکھ فار جسٹس جو ریفرینڈم 2020 کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کلوزلی کام کروں، اور ہم نے کشمیر خالصتان ریفرینڈم فرنٹ بنایا، اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہیوسٹن کے سٹی کورٹ میں مودی کے لیے $100 ملین کا لا سوٹ فائل کیا، جو پاکستانی میڈیا میں تو نہیں آیا لیکن انڈین میڈیا نے اس کو کریزیلی اس کو نشر کیا، اور میرا نام جتنا نیگیٹیولی وہ ہائی لائٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. کیونکہ ہمیں کامیابی یہ ہوئی کہ کورٹ نے مودی کے خلاف سمن بھی ایشو کیا، اور وہ سمن انڈین کانسلیٹ میں سرو بھی ہوئے، اور جیسے ہی مسٹر مودی کو امیونٹی سے استثناء ملے گا وہ انشاءاللہ امریکہ میں جب بھی آئیں گے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. اور گو کے جو خواتین ہیں ان کو نزاکت سے، لطافت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بڑے نرم و نازک جذبوں کی سفیر سمجھا جاتا ہے. لیکن میرے ساتھ معاملہ الٹ ہے کہ جب میں نے شاعری کی کتاب لانے کی بات کی تو کوئی بھی مجھ سے کوئی نرم و نازک اور لطیف جذبوں کی توقع نہیں کر رہا تھا. سب کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ کیسے میں شاعری کی کتاب لا سکتی ہوں، یا کیسے میں ایک خاتون کی طرح یا لڑکی کی طرح سوچ سکتی ہوں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ہر ایک فرد کے سینے میں دل ہوتا ہے جو ہماری مشینی زندگی میں بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی دھڑکتا ہے. تو کچھ اشعار اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں. اور اس کتاب میں بھی مینلی جو میری شاعری ہے وہ کشمیر